بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کے لیکچر میں ہم کلاس سیکنڈ ایئر کا جو سبق نمبر 2 ہے تشکیل پاکستان، اس کی تشریح کا جو سوال ہے وہ ہم کریں گے۔ تو تشریح جو ہے جس پیراگراف کا آج میں انتخاب کیا ہے تشریح کے لیے، وہ اس سبق کا بالکل پہلا پیراگراف ہے۔ بالکل آغاز میں پہلے پیراگراف کی جو ہے تشریح آج کے لیکچر میں ہم کریں گے۔ پیراگراف ہے: ہندوستان میں اسلامی حکومت اگرچہ کہنے کو اورنگزیب عالمگیر کی وفات یعنی 1707 کے 150 سال بعد تک قائم رہی، لیکن دراصل حکومت اور امراء دونوں کی طاقت اور سطوت 18ویں صدی کے وسط تک ختم ہو چکی تھی۔ 19ویں صدی کے شروع میں مسلمانوں کی سیاسی تنزل کی تکمیل ہوئی، چنانچہ 1803 میں انگریز دلی میں داخل ہوئے، لیکن اسی زمانے میں بعض افراد کے دل میں مذہبی احیا اور معاشرتی اصلاح کا خیال پیدا ہوا۔ شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز وغیرہ کی کوششوں سے علم دوست لوگوں میں مذہب کی صحیح واقفیت بڑھتی گئی، لیکن عوام کے مذہبی حالت بہت گری ہوئی تھی اور مذموم معاشرتی رسموں میں مسلمان اور ہندوؤں میں زیادہ فرق نہ تھا۔ اس پیراگراف کی جو ہے آج کے لیکچر میں ہم تشریح کریں گے۔ تو تشریح کا اب ہم جو ہے آغاز کرتے ہیں۔ تو اس پیراگراف میں جو ہے میاں بشیر احمد جو اس سبق کے مصنف ہیں، جن کا تعلق جو ہے تحریک پاکستان کے اہم قائدین میں ہوتا ہے، ایسے قائدین میں جنہوں نے قلم کے ذریعے سے جہاد کیا۔ ویسے تو اور بھی بہت سے ایسے قائدین تھے جنہوں نے قلم کے ذریعے سے جہاد کیا، ان میں سر سید بھی ہیں، ان میں شبلی، حالی، اقبال ہیں، بہت سے مصنفین ہیں جنہوں نے جو ہے قائدین ہیں جنہوں نے قلم کے ذریعے، مولانا ظفر علی خان کا نام بہت ہے، تو ان سب نے جو ہے قلم کے ذریعے جہاد کیا۔ انہی میں سے ایک جو ہیں وہ میاں بشیر احمد ہیں۔ تو اس پیراگراف میں تشریح طلب عبارت میں جو ہے مصنف ہمیں بتاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جو مغلیہ سلطنت ہے اس کا جو عروج کا زمانہ ہے، مطلب جب وہ بہت زیادہ عروج پر تھے، وہ اورنگزیب عالمگیر کی وفات تک کا زمانہ ہے، کہ اس کی وفات تک جو ہے مغلیہ سلطنت بہت زیادہ کامیاب و کامران تھی، عروج پر تھی، لیکن اس کی حالانکہ کہنے کو تو اس کی وفات کے بعد بھی 150 سال تک جو ہے مغلیہ سلطنت قائم رہی، لیکن اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد جو ہے اس کے نااہل جانشین جو ہیں ان سے جو ہے سلطنت کو نہ سنبھالا گیا، مطلب وہ سلطنت کو سنبھال نہ سکے۔ حکومت جو ہے وہ اندرونی اور بیرونی سازشوں کا شکار ہوگی، آپس کی خانہ جنگی شروع ہوگی، مطلب اقتدار کے حصول کے لیے انہوں نے جانشین جو ہیں انہوں نے آپس میں ہی جانشینوں نے اقتدار کے حصول کی کوشش کے لیے جو ہے اپنی حکومت کو کمزور کر دیا، آپس کی خانہ جنگی جو ہے انہوں نے شروع کر دی۔ اور جو اورنگزیب عالمگیر ہیں وہ بذات خود جو ہے وہ ایک نیک اور خدا ترس انسان تھا، اور وہ اپنے بھائی دارا شکبہ کو جو ہے ہٹا کر تخت نشین ہوا تھا۔ وہ اپنی گزر اوقات جو ہے مطلب انہوں نے اپنی پوری زندگی جو ہے اپنا ٹوپیاں سی کر اور قرآن لکھ کر جو ہے انہوں نے اپنا گزر اوقات کے لیے یہ پیشہ اختیار ساری زندگی کیے رکھا، مگر افسوس کہ جو اس کے جانشین تھے وہ اس قابل نہیں تھے کہ وہ مسند اقتدار پر جو ہے بیٹھ سکتے یا اس کو سنبھال سکتے، مطلب ان میں کیا ہے، ان میں عیش و عشرت یہ سارا چیزیں ہیں، غرور، تکبر، یہ ساری چیزیں آ گئی۔ پھر ان میں جو ہے شراب نوشی، طوائف الملوکی، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان میں آہستہ آہستہ یہ برائیاں جو ہیں جنم لینے لگی، کہ پہلے خانہ جنگی، پھر یہ ساری خرابیاں جو ان میں جنم لے گی، جس کی وجہ سے جو ہے ان کی حکومت جو ہے وہ کمزور پڑ گئی، حالانکہ 150 سال تک رہی لیکن وہ کمزور پڑ گئی۔ اور 18ویں صدی میں جب جنگ پالیسی ہوئی اور بنگال کے حکمران نواب سراج الدولہ کو جو ہے غداروں کی وجہ سے شکست ہوئی، اسی طرح جو ہے 18ویں صدی کے بالکل آخر میں 1797 میں سلطان ٹیپو کی شہادت کے ساتھ ہی جو ہے انگریزوں کے اقتدار کے لیے جو ہے راستہ بالکل ہموار ہو گیا۔ 19ویں صدی کے بالکل شروع میں، بالکل 19ویں صدی کے بالکل سٹارٹ میں جو ہے مسلمانوں کا جو سیاسی تنزل ہے، مطلب جب 1803 میں کہ 19ویں صدی کا بالکل شروع میں 1803 میں جو ہے ان کے سیاسی تنزل کا جو ہے مزید اس کا
آغاز ہوا اور وہ بالکل جو ہے اس کا سیاسی تنزل اپنے عروج پر پہنچ گیا کہ بالکل وہ جو ہے ناکام ہو چکی تھی، ان کی سیاست بالکل ختم ہو چکی تھی، اور ایسے میں جو ہے انگریز وہ دلی میں داخل ہوئے اور سیاسی سماجی طور پر جو ہے مسلمانوں سے ویسے ہی پسماندہ تھے، تو انگریزوں نے کیا ہے ان کو اپنے عتاب کا نشانہ بنایا، ان کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھایا، ان کی آپسی جو خانہ جنگی تھی، ان کی جو کمزوریاں تھیں، خرابیاں ان کے اندر تھی، ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو یہاں پر جو ہے مضبوط بنا لیا، اور یہ تو پھر دنیا کا قانون ہے کہ جو عروج کو زوال ہے، مطلب جو عروج ہے اس کو ایک نہ ایک دن زوال ضرور آنا ہے۔ تو مسلمانوں کے اس مذہبی احیا کے لیے کئی شخصیتوں نے جو ہے کوشش کی کہ انہوں نے مذہبی روایات کو دوبارہ سے زندہ کرنے کے لیے، دوبارہ سے ان میں مذہبی شعور پیدا کرنے کے لیے جو ہے بہت سی شخصیات نے یا قائدین نے جو ہے کوششیں جاری رکھیں، جن میں شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز، یہ نام جو ہے بہت زیادہ مشہور ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ اور ان کے جو صاحبزادے تھے شاہ عبدالعزیز، مطلب یہ شاہ ولی اللہ اور آگے پھر ان کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز نے جو ہے ان کے کام کو جو ہے جاری رکھا۔ تو یہ دو نام جو ہے بہت ہی قابل ذکر ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے جو ہے فارسی میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا، مطلب پہلی مرتبہ انہوں نے کیا کہ انہوں نے فارسی میں ترجمہ کیا قرآن مجید کا، اس کے بدلے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے حدیث کی کتاب موطا کی جو ہے اس کی بھی شرح لکھی۔ تو مسلمانوں کی مذہبی پستی کا اس وقت یہ عالم تھا، مطلب اس قدر وہ مذہب سے دور ہو چکے تھے، ان کی پستی کا یہ حالت تھا، ان میں ان کی ذہنیت اس طرح کی ہو چکی تھی کہ انہوں نے قرآن کا ترجمہ کرنے پر جو ہے شاہ ولی اللہ کو ان کو کفر کے الزام جو ہے ان پر عائد کر دیا کہ اس نے کفر کیا ہے۔ ہندو اور مسلمان کیونکہ اس وقت اکٹھے رہتے تھے، ہندو اور مسلمان، تو بہت سی ایسی رسومات تھیں جو ہندو اور مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے جو ہے ان میں منتقل ہو رہے ہیں، مطلب غیر ضروری رسومات جو ہیں یا مذموم رسومات جو ہیں وہ بری رسومات جو ہیں وہ مسلمانوں کے اندر آ رہی تھی۔ اس میں ہندوؤں کا تو کوئی نہیں تھا، اگر وہ مسلمانوں کی کچھ رسومات اپنے مذہب میں لیتے ہیں یا اپنی زندگی میں لیتے ہیں تو اس پر کوئی اثر نہیں، لیکن ان کی رسومات کا مسلمانوں کی زندگی میں آ جانا یا ان کی زندگی کا حصہ بن جانا، تو یہ بہت زیادہ جو ہے اثر انداز کرتا ہے مسلمانوں کو، مطلب اس وقت وہ اس قدر کہ ہندوؤں میں ذات پات چھوت چھات ان تمام چیزوں کا جو ہے ان میں بہت زیادہ یہ چیز پائی جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ مسلمانوں میں بھی یہ چیزیں جو ہیں آنے لگی اور اتنی زیادہ آگے کہ ان کی ذہنیت بالکل جو ہے بدل کے رہ گئی اور وہ مذہب سے دور ہونا شروع ہو گئے، مذہب سے دوری ان کی ہو گئی، جس کی وجہ سے جو ہے ہندوؤں اور مسلمانوں میں جو ہے کچھ زیادہ جو ہے خاص فرق ان دونوں میں نہیں رہ گیا تھا۔ تو یہاں پر جو ہے ہمارا پیراگراف، اس کی تشریح جو ہے یہاں پر ہماری کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ تو نیکسٹ انشاءاللہ جو ہے ہم اگلے لیکچر میں کریں گے۔ تو اس پیراگراف کی تشریح آج کے لیکچر میں کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔